نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ، رکوع نمبر 16، آیات نمبر 123، 124، 125، 126 اور 127۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو ان کافروں سے جو تمہارے آس پاس ہے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کرے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ پرہیزوں کے ساتھ ہے، تقین ساتھ ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں کس کے ایمان بڑھا دی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پس جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، فَزَادَتْهُمْ، پھر بڑھا دیتا ہے وہ سورت اس کے ایمان کو، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، پس اس نے ان کے گندگی پر گندگی ڈال دی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوَلَا يَرَوْنَ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو بار کسی نہ کسی مصیبت میں کسی نہ کسی مصیبت اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ ثم لا يتوبون، پھر بھی وہ رجوع نہیں کرتے۔ ولا هم يذكرون، اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کہ تمہیں کوئی شخص دیکھ تو نہیں رہا۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر چل دیتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ آیات نمبر 123 میں سب سے پہلے اہل ایمان کو حکم ہے کہ تمہارے آس پاس جو کفار رہتے ہیں ان سے لڑو، قتال کرو، اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی اس انداز سے گزارو کہ جس میں تم ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہتے ہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا مصداق ہو، تاکہ کفار تمہارے اندر سختی محسوس کرے۔ اپنے آپ کو غافل نہ کرو اور غافل نہ رہو کفار کی چال بازیوں سے اور ان کے سازشوں سے۔ اور یہ بھی ہے کہ کفار بھی یہ سمجھے کہ تم غافل نہیں ہو اور تمہارے اندر وہ غلظت اور سختی محسوس کرے کفار۔ معالم التنزیل سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ یلونکم من الکفار سے مراد جو قریب تر لوگ ہیں وہ مراد ہے، اور مدینہ منورہ کے آس پاس کے لوگ بنو قریظہ تھے، بنو نذیر تھے، خیبر میں بسنے والے یہودی تھے۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد روم کے لوگ ہیں، کیونکہ وہاں شام پر کے ساتھ ساتھ قیصر روم کی حکومت تھی۔
اور زمانے کے حالات کے پیش نظر جہاں کہیں مسلمان ظلم، جبر، بربریت کے شکار ہو تو قریبی مسلمان قریبی کافروں سے جہاد کرے اور اس کے اثرات دور تک کافروں پر بھی پڑنے چاہیے۔ وَلْيَجِدْ فِيكُمْ غِلْظَةً میں غلظہ کی تفسیر حضرت حسن بصری صبراً علی جہادہم سے کرتے ہیں، یعنی جب کافروں سے مقابلہ ہو، مقاتلہ ہو تو استقامت کے ساتھ جم کر مقابلہ کرو تاکہ وہ تمہارے اندر نرمی اور کمزوری محسوس نہ کرے، بلکہ کفار کو یہ پتہ چلے کہ مسلمان شان و شوکت والے، رعب اور دبدبے والے ہیں، مسلمان ہونے والا نہیں۔ تنزیل غلظہ کے تیر بھی شدت و حمیت کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں حمیت اور غیرت مظاہرہ کرو۔ ظاہر مفہوم کے اعتبار سے جو معنی آپ کرے دونوں قریب معنی ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ میدان جنگ میں استقامت اختیار کرو، جرأت کا مظاہرہ کرو، بہادری کا مظاہرہ کرو اور پیچھے ہٹنے کے سوچنا بھی مت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں اللہ تعالی تمہاری مدد کرے گا، لیکن تم بھی گناہوں سے پرہیز کرو، اور اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہے، لیکن تم بھی اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ آیات نمبر 124 سے 127 تک منافقین کے احوال کا تذکرہ ہے کہ جب قرآن کریم کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافقین آپس میں دل لگی کے طور پر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بولو اس آیات کے ذریعے تمہاری کتنی ایمانی ترقی ہوئی، تمہارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے ان کے دلوں میں قرآن سورت کے نزول سے ترقی ہوتے ہیں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے نفاق کا، حسد کا، بغض کا، تو اس کے نفاق، اس کے ناپاکی میں مزید، اس کے نفاق میں، اس کے ناپاکی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ پہلے نازل شدہ، جو پہلے نازل ہوئی صورتیں تھی اس کے منکر تھے اور اب تک انکار کرتے رہے، لیکن ابھی جو نئی صورتیں نازل ہوتی ہے تو منافقین کا روش یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تمہارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا، مطلب استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں قرآنی آیتوں کی، صورتوں کی، اور اس وجہ سے ان منافقین کے مرض میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، طغیان میں، سرکشی میں، کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اور کفریہ طاقتیں کفار منافقین اپنے کفر پر، اپنے نفاق پر جمے رہتے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کا ترجمہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی یہ کرتے ہیں کہ وَيَمُدُّهُمْ، ہم ترقی دیں گے ان کو، ان منافقین کو، ان کی سرکشی میں سرگراہ، اور پھر ان بدبختوں کو وَلَا يَتُوبُونَ، نہ یہ لوگ توبہ، ان لوگوں کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور نہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 126 میں فرمایا وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ بدبخت منافقین یہ نہیں دیکھتے کہ سال میں ایک دو مرتبہ ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے جسمانی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اذیتوں میں مبتلا، امتحانات میں مبتلا ہوتے ہیں، جہاد کا حکم ہوتا ہے تو یہ بدبخت منافقین تخلف اختیار کرتے ہیں، پیچھے بھاگتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، اور ان بدبختوں کا نفاق پھر پورے مسلمانوں پر آیا ہوتی ہے، ان کی خباثتیں، ان کی شرارتیں اور ان کی سازشیں سب پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ان بدبخت منافقین کی بدبختی یہ ہے کہ یہ نصیحت بھی قبول نہیں کرتے،
توبہ کی توفیق بھی ان کو نہیں ملتی۔ آیت نمبر 127 میں فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اللہ کی طرف سے جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ منافقین چپکے چپکے سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور اس طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی مسلمان دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور اگر کوئی مسلمان دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہی مجلس میں پھر بیٹھے رہتے ہیں، اور جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، کسی کی نظر نہ پڑے تو خاموشی سے چلے جاتے ہیں۔ یہ منافقین تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، ہم بڑے ہوشیار ہیں، لیکن یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ سمجھداری ہے، یہ منافقت ہے، ضد عناد حسد ہے، اور سزا صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پیر دیا ہے ایمان سے، اسلام سے، نیک صحبت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے۔ معلم التنزیل لکھتے ہیں کہ ایسے مواقع پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی صورت نازل ہوتی ہے جس میں منافقین کے لیے زجر ہو، توبیخ ہو، وعید ہو، تو منافقین جہاں منافقین کے عیوب کا تذکرہ ہو، منافقین کی منافقت کا انکشاف ہو، تو یہ منافقین پھر ایسے حرکات سکنات اختیار کر لیتے ہیں، اور حد درجہ بیوقوف تو یہ ہے، یہ منافقین سفہا ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ناسمجھ لوگ ہیں۔ ناسمجھ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ یہ منافقین کیسے نفاق اختیار کرتے ہیں، کون سے مواقع پر یہ لوگ نفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع بھی فرماتے ہیں، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے نفاق بھی ظاہر ہوتے ہیں، پھر ان کے بدعمالیوں اور منافقت کی بدولت ظاہری مسلمانوں پر ان کی منافقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، پھر دورنگی دنیا میں بھی اس دورنگی کردار کی وجہ سے اور اس منافقانہ روش کی وجہ سے یہ دنیا میں بھی تباہ ہے، برباد ہے، اور آخرت میں بھی تباہ ہے، برباد ہے۔ یہ دورنگی آج کے دور میں بھی بری چیز ہے، دورخی اس دنیا میں بھی غلط ہے اور مستحق لعنت ہے۔ وہ کیا کہا تھا شاعر نے، دورنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم یا سراسر سنگ ہو جا۔ وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین۔